آج میں بتاؤں گی آپ کو ایک بہن کا ذاتی تجربہ، ان کا کمنٹ کہ انہوں نے کس طرح سورہ بقرہ پڑھی اور اس کے ساتھ ایسی 2 صورتیں کون سی ملا کے پڑھی تو ان کی مشکل دور ہو گئی، اور وہ صورتیں کس طرح پڑھی اور کتنی بار پڑھی، آج میں آپ کو یہ سب بتاؤں گی۔ اور ہاں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آج ہم ایک خاص اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں۔ آپ سب سے میں ایک رائے لینا چاہوں گی جو میں آخر میں بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ اس ویڈیو کو سننے والے ہر دل کو سکون عطا فرما، سورہ بقرہ اور ان 2 صورتوں کے صدقے ان کی ہر مشکل آسان فرما، ہر بند راستہ کھول دے، ہمیں اپنے کلام پر کامل یقین عطا فرما، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایک بہن کی ایسی میریکل اسٹوری شیئر کروں گی جس میں وہ بہن بتاتی ہیں کہ کس طرح سورہ بقرہ کے ساتھ قرآن کی 2 صورتوں نے ان کی زندگی سے جادو جیسی اذیت اور بے سکونی ختم کر دی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آزمائشیں ہر انسان پر آتی ہیں اور کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے، بلا وجہ گھر میں بے سکونی، لڑائیاں، دماغ پر بوجھ، بنا وجہ خوف، اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ سب نارمل ہے، تو اس کو کیا رنگ دیا جائے، اس چیز کو کیا نام دیا جائے۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود ایسی انجانی پریشانیاں آ جائیں۔ ایک بہن نے کمنٹ کیا، وہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اچانک سے عجیب سی تبدیلیاں آنے لگیں، نماز میں دل نہیں لگتا، گھر کا سکون ختم ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا، غصہ اور رات کو نیند نہ آنا۔ انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا ہے، لیکن مجھے لگتا تھا جیسے کوئی بہت بھاری چیز میرے دل پر رکھی ہو۔ وہ بتاتی ہیں کہ اچانک ان کے سامنے ایک کلپ آئی جس میں انہوں نے سورہ بقرہ کی فضیلت سنی، اور پھر کسی نے انہیں مشورہ دیا، سورہ بقرہ پڑھو اور اس کے ساتھ یعنی سورہ بقرہ پڑھنے سے پہلے اور بعد میں بھی 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھ لو۔ تو انہوں نے دل سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ تکلیف ہے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں، جب اس طرح کے مسائل ہوں تو کنسسٹنسی اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ روزانہ سورہ بقرہ پڑھنا آسان نہیں ہوتا، کبھی تھکان، کبھی نیند، لیکن جو واقعی میں پریشان ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ وہ بہن بتاتی ہیں، میں نے چھوڑا نہیں، چاہے دن میں حصے کر کے پڑھتی، لیکن میں پڑھتی رہی۔ اور بتاتی ہیں کہ سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پوری توجہ کے اور یقین کے ساتھ پڑھتی رہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں نے خود محسوس کیا کہ جو کام بگڑے ہوئے تھے وہ آسان ہونے لگے، بے چینی ختم ہو گئی اور اسی گھر میں ایک دم سے سکون آ گیا۔ وہ بتاتی ہیں، جب میں پڑھتی تو مجھے رونا آتا، اور انہوں نے لکھا کہ ایک دن میں اٹھ کر دل سے رو دی، بہت زیادہ روئی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری روح آزاد ہو گئی ہو، جو چیز جادو جیسی لگتی تھی وہ اللہ کے کلام کے سامنے ختم ہونے لگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آج آپ بھی کسی عجیب سی تکلیف سے گزر رہے ہیں جس کا نام آپ نہیں جانتے کہ وہ کیا تکلیف ہے، بس بے چینی ہے، ہر طرف سے گھبراہٹ اور ناکامی ہے، تو اللہ کے کلام سے رشتہ جوڑ کر دیکھیے، ہو سکتا ہے سکون آج نہ آئے لیکن ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور بہت سے کمنٹ اس طرح کے آتے ہیں کہ میں جو پڑھ رہی ہوں، جو میں دعا مانگ رہی ہوں وہ قبول نہیں ہو رہی، تو میں ان بہنوں سے کہوں گی کہ آپ پڑھنا جاری رکھیں، کیونکہ جو آپ کو بظاہر چینجنگ نظر نہیں آتی، لیکن اللہ پاک آپ کی دعا قبول کر رہا ہوتا ہے، یا اس کے بدلے میں آپ کے لیے کچھ بہترین رکھا ہے۔ بس یہ یقین ہے جو آپ کو ایک دن منزل پر ضرور پہنچائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ شدید مسائل میں گھر جاتے ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو ایسے میں کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں ادھر ادھر، اور کچھ لوگ ڈائریکٹ اللہ کے کلام کی طرف آتے ہیں، اور اکثر جادو جیسے مرض کے لیے تو لوگ سورہ بقرہ ہی پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے اور اللہ کے حکم سے جادو کی گرہیں کھلتی گئیں، حتیٰ کہ مکمل شفا عطا ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیوں ہوا؟ یہ ہم عام لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ ان پر جادو اس لیے کیا گیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، اور اگر کسی مومن پر ایسی آزمائش آ جائے تو وہ گناہ یا کمزوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی کہ علاج، دعا اور شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور قرآن ہر حال میں حفاظت اور شفا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا، اور ہر آیت کے ساتھ اللہ کے حکم سے جادو کی گرہیں کھلتی چلی گئیں، حتیٰ کہ مکمل شفا ہو گئی۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جادو ہو یا کوئی اور آزمائش،
शिफा ना तावीज़ में है ना किसी इंसान में, बल्कि अल्लाह के कलाम में है। शर्त यकीन है। यकीन एकदम से मजबूत होना चाहिए। थोड़ा भी वहम दिल में ना हो कि मैं पढ़ूं तो ठीक हो जाएगा कि नहीं। तो जब सूरह बकरा के साथ सूरह फलक और सूरह नास को यकीन और सब्र के साथ पढ़ा जाए तो बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने कलाम से जुड़ा रहने वाला बनाए, आमीन। और आप सबसे ये मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सबकी राय है, आप सब चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो में दुआ का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और हम सब जानते हैं कि रमज़ान में की गई दुआएं रद्द नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि इस रमज़ान एक खूबसूरत सा दुआओं का सिलसिला शुरू किया जाए। हर व्लॉग में कम से कम 10 लोगों के नाम लेकर दुआ की जाए और हम सब एक दूसरे के लिए दिल से दुआ करें, क्योंकि जो दुआ हम किसी और के हक में करते हैं अल्लाह पाक वही खैर हमारे हक में भी लिख देते हैं। और अगर आप सब चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी दुआ करूं, आप सब का नाम लेकर, आप सबकी परेशानी शेयर करके, तो कमेंट में अपना नाम लिख दें और साथ में वो दुआ भी लिखें जो आप दुआ करवाना चाहते हैं, जो आप अपने दिल में लिए हुए हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए तो इंशाल्लाह ये सिलसिला ज़रूर शुरू करेंगे।